IMF کے حوالے سے ظاہر بات ہے ایک اچھی خبر ہے اور مارکیٹ بھی پازیٹیولی ریئیکٹ کر رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تمام جو بھی اس سے جڑے ہوئے تھے اس معاملے سے ان کی تعریف کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحبہ جہاں پہ ہمیں اکانومی میں انکریجنگ نیوز آ رہی ہے وہاں پہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے ادھر کوئی کلیئر کٹ ڈائریکشن نظر نہیں آ رہا. میں بات کر رہا ہوں اپوزیشن سے انگیجمنٹ کی. تو کیا اکنامک فرنٹ پہ اچھی خبروں سے گورنمنٹ کو اتنا کانفیڈنس آئے گا کہ وہ اپوزیشن کی طرف ایک ہاتھ بڑھانے کو تیار ہوگی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ IMF کا ہمارا جو فرسٹ ریویو تھا اس میں بھی ہم کامیاب ہیں الحمدللہ، اور ایک اور ریزیلینس فنڈ کے نام سے ہمیں ایکسٹرا بھی 1000 بلین ملا ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت پازیٹیو ایک رسپانس آ رہا ہے. پہلے بھی ہم نے آپ نے دیکھا کہ تمام اشاریے جو ابھی تک اکنامک ہیں ان میں بہتری کے اثرات نظر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ جو ہماری ریمیٹنسز تھی وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں. تمام چیزوں میں بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. پچھلے 9 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ انفلیشن کا سب سے کم انفلیشن بھی ہو گئی ہے. حکومت بالکل جو فوکس جس کی وجہ سے ہم آئے تھے، جو ہمارا فوکس تھا کہ معیشت جو کہ بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تھی اور ملک خدا نخواستہ ہر طرف سے یہ بازگشت ہو رہی تھی کہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ کر جائے، اس سے ملک کو نکالنا، معیشت کو اسٹیبلٹی کی طرف لانا ہے. تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو کچھ حد تک ہو گئی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد اب نیکسٹ سٹیپ ہے کہ آپ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس کا بھی کچھ علاج کریں، اور اس کے لیے اپوزیشن سے آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اکوموڈیشن کرنی پڑے گی یا ان کو آن بورڈ لانا پڑے گا. ابھی تک تو ایسا نہیں ہو رہا. ول دیٹ چینج؟ I don't think that there's a question of change. We have been trying this since we came. ہم نے تو کبھی بھی whether we were in opposition اور چاہے ہم نے حکومت جب سے سنبھالی، ہم نے کبھی بھی اس چیز سے انکار تو نہیں کیا کہ ہم نے اپوزیشن سے بات نہیں کرنی. آن دا فلور آف دا ہاؤس ہم کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں اپوزیشن کو. پھر اس کے بعد ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی، اس میں تمام پارٹیز کے ہائیسٹ جو لیڈرز تھے وہ موجود تھے، لیکن انہوں نے اس سے بھی پیچھے ہی ہٹ کر. تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا تھوڑا سا لیکن وتیرا ڈاکٹر صاحب اس میں نا ایکچولی وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے اس میں پی ٹی آئی خود ہٹ گئی تھی، اس میں تو بالکل یہ ایسے ہی ہے. لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی کے اوپر سختی آئی ہوئی ہے، اور میں بائی دا وے سختی صرف پی ٹی آئی پہ نہیں آئی ہوئی، بہت معاشرے میں اس ٹائم سختی ہے. تو اس سختی کی بنیاد پر یہ کہنا کہ جی جس کے اوپر سختی ہو رہی ہے وہ پہل کرے، یہ بھی میرے خیال بات ٹھیک نہیں ہے. نہیں، ہم نہیں کہتے کہ پہل کریں. پہلے بھی ہم نے ہی پہل کی تھی اس پارلیمنٹری کمیٹی کو بنانے کے لیے. اس کے بعد ابھی بھی وی آر ریڈی، ہم بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ہمیں ایک پورا اگر ہم ایک کانٹیکسٹ دیکھیں تو ملک اس وقت سختی میں اس لیے کیونکہ دہشت گردی کی لہر دوبارہ آ گئی ہے اور ملک کو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا. ان سیکیورٹی چیلنجز کو دیکھتے ہوئے کیا تمام پارٹیز کا یہ نہیں فرض بنتا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کو سب سے آگے رکھیں اور اپنے جو ان کے جو فوائد ہیں، سیاسی فوائد، ان کو پیچھے کر دیں. تو ابھی ایک سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی پی ٹی آئی نے آنا پہلے کہا ہم آئیں گے، اس کے بعد انہوں نے لیکن اس میں اب وہ تھوڑی انہوں نے اپنی پوزیشن میں فلیکسیبلٹی جو ہے وہ کی ہے، اور اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایک اور میٹنگ ہوتی ہے تو زیادہ امکانات ہیں کہ وہ جوائن کریں گے. لیکن دوسری طرف جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ بھی ڈیمانڈ کہوں یا ان کی جو کچھ حد تک ریکوائرمنٹس ہیں، میرے خیال میں وہ غیر مناسب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جو اقتدار میں ہیں لوگ، آپ ہیں، اور ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ مل کے یہ سسٹم کو چلا رہے ہیں، وہ کچھ ریلیف دے، کچھ تو ایسا ایکشن لیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی ہماری طرف یہ کچھ اکوموڈیشن کر رہے ہیں تو ہم بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ان سے ملیں. اور جو لو ہینگنگ فروٹ جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے وہ ہے ان کے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اہم لیڈرز جو کہ صرف بیل کا انتظار کر رہے ہیں. 2 سال سے وہ جیل میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ان کو صرف بیل پہ باہر آنے دیں تو اس سے یہ تو ایک سگنل آئے گا کہ the government is interested in finding some middle ground. لیکن گورنمنٹ وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، we are not rigid about it. لیکن تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے پہلے تو بات ہی یہ آتی رہی نا کہ ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. We don't want to talk to the political
any of the political forces یہ کہتے رہے کہ ہم نے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے، اور ادھر سے ایک تسلسل سے انکار آتا رہا کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. ابھی آ کے اگر ان کو اس چیز کی تھوڑی سی پتہ چل گیا ہے یا ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کر کے ہی آگے ہم چل سکتے ہیں، تو ان کو پھر یہ بات کھل کے کرنی چاہیے. لیکن نا سیاسی اس پہ نہ آنے کا، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ انہوں نے ایک قدم اور پیچھے لے لیا. چلیں وہ اس میں تو دوسرا آرگیومنٹ یہ کہ اگر آپ ان کی خان صاحب سے ملاقات کرائے تھے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ ہو گیا. اینڈ آئی گیٹ یور پوائنٹ کہ ٹھیک ہے ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے مزید لچک دکھانی چاہیے. مجھے یہ سینس مل رہی ہے کہ آئی تھنک اگر گورنمنٹ ایک میٹنگ کال کرتی ہے، جو میں آئی ہوپ کہ وہ کرے، تو اس میں یہ جوائن کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دو معاملات پہ میں آپ سے ذرا رائے لینا چاہ رہا تھا. دیکھیے اکانومی کے حوالے سے اچھی خبر ہے، آئی ایم ایف کا جو یہ اب اناؤنسمنٹ آیا ہے، اس سے مزید اسٹیبلٹی آئے گی اور مارکیٹ میں کانفیڈنس آئے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ جتنی بھی اکانومسٹ سے بات کریں، تقریباً سب یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے جب بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں تو اس طرح کی اسٹیبلٹی آتی ہے. گورنمنٹ نے ڈسپلن شو کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اصل کام ہے جہاں پہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ لڑکھڑا جاتی ہیں، وہ ہیں اسٹرکچرل ریفارمز، دا ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز. وہ پرائیویٹائزیشن ہو، وہ اور صرف پی آئی اے کی نہیں بلکہ انرجی سیکٹر میں جو ڈسکوز ہیں، دوز آر دا بگ پرابلم ایریاز. اس کے علاوہ ریٹیل پہ ٹیکس ہے، گورنمنٹ کا جو اپنے اخراجات ہیں وہ کم کرنا. ان تمام معاملات میں ابھی تک آپ کی گورنمنٹ نے کوئی خاطر خواہ ہمیں جو ہے وہ کامیابی نہیں دکھائی. کیوں؟ I would say کہ اگر if this government can be known by one thing, it is its willingness for reform. اس لیے کہ آپ دیکھیں ہم نے کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جو کہ سیاسی طور پہ شاید ہمارے لیے اتنے اچھے نہیں تھے، ان کا ہمیں کوئی اتنا اچھا رزلٹ نہیں ملا، لیکن ریفارمز کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مثلاً کہ پاک پی ڈبلیو ڈی کا ادارہ ختم کیا، یوٹیلیٹی سٹورز ختم کیا. اب اس کے لیے ایک نیگیٹو بھی چیز آتی ہے کہ جی اب یہ سارے لوگ کدھر جائیں گے یہ وہ، لیکن یہ بڑے ہارش اور ہارڈ ڈیسیژنز ہیں. ہم بہت ساری منسٹریز میں رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں، 2 سے 3 منسٹریز آلریڈی جو ہے وہ ضم ہو چکی ہیں. لیکن یہ کب تک ہو جائے گا سب؟ یہ دیکھیں ایک تو ہے کہ انٹینشن ہے، لیکن ایکچولی اس کو کر گزرنا. دیکھیے the process is ongoing. It's a difficult process. ہم نے کبھی بھی آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم راتوں رات چینج لے آئیں گے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آتے ساتھ ہی کوئی نیا پاکستان دے دیں گے، ہم آتے ساتھ ہی آئی ایم ایف کا قرضہ اس کے منہ پہ ماریں گے، یا ہم پرائم منسٹر ہاؤس کو جو ہے وہ یونیورسٹی بنا دیں گے. دس از اے سلو پروسیس. ریفارمز کا پروسیس جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم تو لیتا ہے، تھوڑا سا اس کے لیے ہارش ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں جو ہم لے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اب اس کے جو ثمرات اور اثرات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. پرائیویٹائزیشن پہ بھی ہم بہت سیریسلی لیٹس ہوپ. اب پی آئی اے کا اناؤنسمنٹ تو ہو گیا ہے، اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر کچھ حد تک ہمیں اندازہ ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکچولی ایکشنز کے ذریعے بھی جو اپنی دعوے ہیں ان کو پورا کریے.